مکان بنایا الٹی ہنڈیاں رکھ دیتی ہے کفری عقیدہ ہے، امام زامن بنے ہیں کفری عقیدہ ہے، گڈی لئی ہے جتی لٹکا دیتی ہے کفری عقیدہ ہے، ہاتھ دے اوپر کڑا بنے ہیں دھاگا بنے ہیں کفری عقیدہ ہے، پھر شیشہ ٹوٹ گیا ہے منحوس سمجھا جاتا ہے کفری عقیدہ ہے، یہ جناب چھت دے اوپر بیٹھ کر کے کبا بول رہی ہے یہ مہمان آ جائیں گے کفری عقیدہ ہے، آٹا گن رہی ہے آٹا گنتے نیچے گر گیا ہے بزر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ایسے اسلامی مہینے سفر دے مہینے دے بارے دے اندر پڑھایا جائے گا کہ سفر دے مہینے دی حیثیت کی ہے، لوگ انہوں منحوس کیوں سمجھ دینے، کیا واقعی اے دے اندر کوئی نحوست ہے دے؟ جڑی آیت کریمہ میں تسا حضرات کے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تسی اللہ رب العالمین نو چھوڑ کر کے ایسیاں چیزاں نو کیوں پکار دے ہو انہاں چیزاں نو مت پکارو جڑیاں نہ تے تانوں فائدہ دے سکدیاں نے نہ تانوں نقصان دے سکدیاں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر اس دے باوجود تسی ایک کام کرو گے، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تسی ایسا عقیدہ رکھو گے اور ان چیزاں نو تسی غلط ملت اور منحوس سمجھو گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے نے پھر تسی اس وقت انتہائی ظالمہ کے اندر ہو جاؤ، بڑے بڑے ظالم ہو تسی۔ اللہ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، اگر اللہ رب العالمین تہانوں کسے نو کوئی نقصان دینا چاہن، دنیا دی ساریاں ہستیاں مل کے کائنات دی ہر چیز مل کے بندے نو فائدہ دینا چاہے تے فائدہ دے سکدی نہیں دے سکدی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ فرماتے نے اگر میں کسے نو فائدہ دینا چاہواں، اگر میں کسے نو فائدہ دینا چاہواں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پوری کائنات بھی مل جائے انہوں فائدے نو روکنا چاہے تو روک سکدی نہیں روک سکدی۔ یصیب بہا من یشاء من عبادہ، اللہ جنوں چاہے جویں دا چاہے عطا کرنا چاہے انہوں او چیز پہنچ جاندی ہے اپنے بندے، او چیز پہنچ کے رہندی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی بہت زیادہ بخشش والا بھی کوئی نہیں. اللہ بڑا بخشن والا ہے اور حد تو زیادہ اللہ رحم کرنے والا. اللہ اللہ یہ آیت کریمہ میں تسا حضرات کے سامنے تلاوت کیتی ہے اور اے نال اسی حدیث پاک ملائیے. میرے محبوب پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والوں کوئی شخص بھی لا عدوى بیماری نو متعدی نہ سمجھے ولا طیرۃ اور بدشگونیاں نہ کرے ولا حامۃ اور الو نو بھی منحوس نہ سمجھے ولا سفر اور اے مہینہ جڑا سفر دا چل رہا ہے انو بھی منحوس نہ سمجھو. اے عقیدہ رکھنا جائز نہیں. اللہ اکبر. اے سفر دا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے دے اندر اکثر مساجد دے اندر اے موضوع بیان کیتا جاندا ہے. اور دی وجہ ہے کہ لوگاں دے عقائد لوگاں دے نظریات لوگاں دے اندر اے وہم اور اے نحوستاں جڑیاں بندے سوچ دے نے جی اے دے اندر بھی نحوست ہے اے فلاں چیزاں دے اندر بھی نحوست ہے اے سوچ دے نے اس وجہ تو اے جمعہ دے اندر سفر دے مہینے دے اندر اے جمعہ پڑھانا ضروری ہے اے بیان کرنا ضروری ہے اے عقائد لوگاں نو دسنا ضروری نے کہ لوگوں جڑے تسی سوچ دے ہو اے معاملات اور نے اور جڑا رب دا قرآن کہندا ہے او معاملہ اور ہے. اللہ اللہ. اچھا نا کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے اس پورے مہینے منحوس سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے کہندے نے کہ جڑے ابتدائی دن نے ابتدائی ایام نے نا اے 13 14 15 تاریخ تک اے مہینہ منحوس مہینہ ہے اے دن منحوس نے. اللہ اللہ. آئیے اسلام کے اندر نظر دوڑائیے. اسلام کے کو پوچھتے ہیں کیونکہ ایسا کلمہ پڑھے ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے کہ ایسا وہ عمل کرنا ہے کہ جڑا اسلام دستا ہے جڑے اللہ دے پیغمبر نے اعمال دستے نے. اگر اسی اسلام دے نظریات تے نظر دوڑائیے نا تے پتہ چلتا ہے کہ اے توہمات اے نظریات اے عقائد آج دے مسلمان دے عقائد نہیں اے آج تو پہلے زمانے جاہلیت دے عقائد. اللہ اللہ. جس طرح کے لوگ بدھ دے دن نو بھی منحوس سمجھتے ہیں جی بدھ دا دن منحوس دن ہے اے دے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے اے دے اندر فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ
مکان نو منحوس سمجھتے نے، کچھ لوگ جگہ نو منحوس سمجھتے نے، کچھ لوگ بچہ پیدا ہوئے تو او دے وقت دے اندر کچھ منحوس چیزاں سمجھتے نے، کچھ لوگ کسی جانور نو کسی پرندے نو منحوس سمجھتے نے، کچھ لوگ جناب گھر دے اندر بیوی آ رہی ہے، گھر دے اندر بیوی دے آؤں دی وجہ تو جناب فلاں 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 پریشانیاں شروع ہو گئی نے، اے منحوس سمجھتے نے۔ اللہ اللہ پھر نہ عجیب معاملہ بندیاں دے اندر، اللہ دے بندیاں دے اندر معاملہ بھی عجیب ایک بنیا ہے۔ توجہ فرمانا، معاملہ عجیب ہے کہ لوگ ان نحوستاں تو بچن واسطے، مقاصد بھائی ان نحوستاں تو بچن واسطے پھر کردے کی نے، کسی نے جناب اس نظر تو بچن واسطے اتنے کالی ہڈی رکھ لی ہے، کسی نے اس منحوس شکل تو بچن واسطے گڈی دے نال لتر بن لے، کسی نے نحوست تو بچن واسطے جناب انہیں اپنے کلائی کے اوپر کالے دھاگے بن لینے، کسی نے پتل دے چھلے تے کڑے پا لینے۔ اللہ اللہ تے اللہ معاف فرمائے، اے نحوستا اے عقیدے نے ساڈے، انہاں دے اندر نہ تے کوئی خرابی ہے، نہ ہی کوئی دے اندر بد شگونیاں نے، بلکہ اے ساڈے اپنے عقائد نے جڑے اسی سمجھنے ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ توجہ فرمانا، آئی اسی اے اسلام دے کولو پوچھنے آ کہ اسلام اس دے بارے دے اندر سانو کی درس دیندا ہے۔ اسلام کی دسدا ہے اللہ دا قرآن، رب دا فرمان اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے، اللہ رب العالمین نے، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے، اے اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت نو ختم کر کے، اللہ رب العالمین نے دور جاہلیت نو ختم کر کے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نازل فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے اللہ دا دین آسمانہ تو لے کر کے نازل ہوئے نے۔ جدو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے دین نازل فرمایا، دنیا والیاں نو اے سارا دین دس دیتا نا، تے آخری آیت نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، دین بھی مکمل ہو گیا، شریعت بھی مکمل ہو گئی۔ اور ہون اے دے اندر نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی گھاٹا کر سکتے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اللہ نے اے چیز نازل کیتی ہوندی کہ اے سفر دا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اگر کالی بلی رستہ کٹ جائے تے منحوس ہو جاتا ہے، اگر اے شریعت دے اندر بات ہوندی تے اللہ ضرور قرآن دے اندر بھی نازل کر دیندے، محمد فرمان دے اندر بھی نازل فرما دیندے۔ اللہ اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوندا تے پیغمبر ضرور دس دیندے کہ اگر کوئی پریشانی تے دکھ آ جائے تے ہاتھ دے اتے کالے چھلے پا
پایا کرو، یہ پتل دے کڑے پایا کرو، پریشانیاں تو ٹل جاؤ گے۔ اگر دین دے اندر ایسیاں کوئی گلاں ہوندیاں تے میرے پیغمبر ضرور فرما دیندے کہ مکان نواں بناؤ تے اوتے کالی ہنڈیاں رکھ دے وہ۔ اگر دین دے اندر گلاں ہوندیاں تے میرے پیغمبر ضرور دس دیندے کہ نویں گڈی لو تے نال ٹوٹا لیتر بن لو، لیکن رب کائنات نے آسمان تو نازل فرمایا، دین نازل فرمایا، دین اللہ نے مکمل فرما دیتا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت بھی مکمل ہو گئی ہے، یہ اندر نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے تے نہ کوئی اپنی مرضی نال گھاٹا کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ آئیے پوچھنے اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سفر دے مہینے دے بارے دے اندر کی خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے، اے جگہ دے پیر رب دے حبیب نے فرمایا، آقا فرماتے نے لا ادوا ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفرا۔ او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، اے بیماریاں اگر کسے نو لگ جاندیاں نے تے اے مت اپنا ذہن رکھیا کرو کہ بیماری کسی ہور نو بھی لگ جائے گی۔ بیماری متعدی نہیں جے ہوندی، ایک بیماری کسی ہور نو نہیں لگدی۔ اے لوگاں تو نفرت نہ کریا کرو، اے بیماریاں تو نفرت نہ کریا کرو، اے بیماریاں اگے نہیں وددیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوندی، فرمایا ولا تیارتا، اور بدشگونیاں نہ کریا کرو، فرمایا ولا حامتا، اور الو بھی منحوس نہیں ہوندا، ولا سفرا، اور سفر دا مہینہ بھی منحوس مہینہ نہیں۔ انشاءاللہ اس سے حدیث دی اوپر اے جڑی حدیث چار لفظاں دی حدیث ہے، چار لفظاں دی حدیث، لا ادوا بیماری متعدی نہیں ہوندی، ولا تیارتا اور بدشگونیاں جائز نہیں، ولا حامتا اور الو منحوس نہیں، اور چوتھی سفر دا مہینہ منحوس نہیں۔ اینا چار گلاں دے اوتے انشاءاللہ اسی اج دا خطبہ جمعہ مکمل کرا۔ اللہ اللہ، پہلی بات لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اج کل ساڈے علاقیاں دے اندر، ساڈے معاشرے دے اندر، ساڈے گھراں دے اندر کی ہوندے نے، خاص کر کے اے عادت جڑی ہے نا، یہ بیبیاں دے اندر پائی جاتی ہے، عورتاں دے اندر عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر کسی نو کوئی ساہ دی بیماری ہے نا تے او دے کول نہ جایا جے جی، انہوں ساہ دی بیماری جو لگ جائے گی۔ اگر کوئی ساہ دی بیماری یا کوئی بیماری ماں نو ہووے تے بچے نو علیحدہ کری دے، ماں دی چھاتی دے اندر وہ دودھ پیندا ہے تے کدی کینسر بھی ہوئے نا، ماں نو کینسر بھی ہوئے تے کئی بار دیکھیا ہے کہ ڈاکٹراں نے دودھ تو منع نہ کریا جے نو، بچے نو دودھ پلاؤ۔ اور بڑیاں بڑیاں بیماریاں ہوندیاں نے، لیکن انہاں بیماریاں تو نسیا نہ کرو، لوگاں تو نفرت نہ کریا کرو۔ اے بیماری بھی اللہ دی طرفوں اے تے شفاواں بھی اللہ اللہ، شفاواں بھی اللہ دی طرفوں نے۔ ایک کسے کوئی چیز نہ تو بیماری دے سکتی ہے نہ تو شفا دے سکتی ہے، بلکہ رب دا قرآن تے کہہ رہے ہیں وَإِنِّي مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اے سونے مالکا، جدوں مینوں کوئی بیماری لگ جاتی ہے میرے اپنے اعمال دی وجہ تو لگتی ہے، میرے اپنے گناہاں دی وجہ
تو مینوں بیماری لگ دی ہے تے شفاواں دین والی ذات تیری ذات. اور لوگوں بیماری متعدی نہیں. اکثر ساڈے علاقیاں دے اندر جناب اے گلاس دے اندر اے جناب برتن دے اندر پانی نہ پیویا جے اینو بیماری ہے فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے. نہیں میرے ویرو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا ادوا بیماری متعدی نہیں ہے. اللہ اللہ. اور دوسرے اے بڑی گل سنن والی فرمایا ولا تیارتا اور بدشگونیاں نہ کریا کرو. بدشگونیاں بریاں بریاں فالاں نکالنیاں. بدشگونی کی چیز ہے؟ دور جاہلیت کے اندر اسلام دے آؤں تو پہلے نا اسلام دے آؤں تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دے آمد تو پہلے اے مشرکین دا جڑا عقیدہ سی او اے سی کہ اگر انہاں نے کوئی کام شروع کرنا ہوندا نا مشرکین نے کوئی کام شروع کرنا ہوندا تے اے تیر لے کے تے کمان کے اندر مار دے اگر فلان نشانے تے تیر لگ جائے گا تے اے کام درست ہوئے گا. اگر اے تیر تے نہ لگا تے اے کام نہیں کرنا. وہ یہ کیڑے دین تے اندر لکھے ہے؟ اور پھر انہاں دا مشرکین دا رواج ایسی کہ جناب رستے دے اندر کسے سفر سے نکل دے نا تے نال ایک پرندہ لے لیندے کبوتر یا اس طرح دے کوئی پرندہ پکڑ کے نا تے اونوں چھڈ دیندے اڑدا. اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاندا تے سمجھ دے اے ساڈے واسطے کم جائز تے بائیں طرف جاندا تے آندے نا نا اے کم غلط ہے نہیں کرنا. اے فال کرتے نے اے بدشگونیاں کرتے نے خیالات تصورات پیدا کرتے نے. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ. اس طرح دے توہمات اس طرح دے عقائد اس طرح دے نظریات اسلامی نظریات نہیں کہ مشرکانہ نظریات. اچھا ذرا غور کرنا کیا یہ عقیدہ ساڈے اندر ہے لیکن ہے یہ عقیدہ ساڈے اندر بھی پایا جاتا ہے. اکثر اوقات اسی یاراں دوستاں دیکھے ہے کہ جی اے اگر بوتل ہاتھ چ پڑی ہے کوئی سوٹی پکڑی ہے نا ہاتھ چ تے اینج کر کے سٹی ہے دا منہ ادھر ہو گیا تے ٹھیک ہے نہ ہویا تے میں کام نہیں کرنا. اے بوتل ہے اینو میں اینج کر کے سٹاں گا اگر اے دا منہ ادھر ہو گیا تے ٹھیک ہے نہیں تے میں کام نہیں کرنا. یا پھر اس طرح دے کوئی عقیدہ جے میں اینج کیتا تے اینج ہو جانا ہے اینج کراں گا تے اینج ہو جانا ہے تے جے اینج ہو گیا تے ٹھیک ہے نہ ہویا تے میں کام نہیں کرنا. اے عقیدے رکھنے قرآن کے عقائد دے خلاف نے. او کلی شرک و بدعت دی چھوڑ میاں دل نال خدا دے جوڑ میاں. اللہ اللہ ذرا آواز نال کلی شرک و بدعت دی چھوڑ میاں دل نال خدا دے جوڑ میاں. اے منہ مشرک والو موڑ میاں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ. یہ مطلب کی ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی کوئی طاقت نہیں کو تانوں نہ تکلیف بھی دے سکے تے کوئی دکھ بھی دے سکے. اللہ تو علاوہ کوئی بھی کام کرن والا اللہ اللہ. اسلام دے اندر اس طرح دی کوئی حقیقت نہیں. جیڑا کم کرنا ہے جیڑا شروع کرنا ہے وہ کدے نام تے کرنا ہے. انی توکلت علی اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیارے انداز دے نال فرمایا انی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ توکل میرے تے کر لو. جڑا کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کر دیو. اللہ تو علاوہ کسی دی طاقت نہیں تانوں نقصان دے. تے پھر جی تویز پا دیتے ہیں تے فلان کر دیتا ہے فلان کر دیتا ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر ایک فعال نکالنا بدشگونیاں کرنا برے برے خیال اپنے ذہن کے اندر لے کے آنا ایک غلط نظریات نے. اللہ اللہ آقا فرماندے نے الطیارۃ شرک. اسی نا بڑے بڑے عقائد بیان کرنے ہیں بڑے بڑے آنے ہیں جی توحید شرک توحید پہ عمل کرو تو شرک تو بچو شرک تو بچو. آؤ تو ایک اور دس دیواں کہ اسی شرک کیا کر رہے ہیں. جس چیز دا شرک دا سانو اپنے آپ نو نہیں پتا اسا صرف شرک یہ سمجھے کہ رب دی ذات دے نال کسی دی ذات نو کھڑا کر دئیے تے شرک ہے. رب دی صفات دے نال کسی نو کھڑا کر دئیے تے شرک ہے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا آقا فرماتے نے الطیارۃ شرک الطیارۃ شرک الطیارۃ شرک. او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو اے فال نکالنا اس طرح دے عقیدے رکھنا اس طرح دیا جناب بدشگونیاں پیدا کرنا یہ بھی شرک ہے. اللہ میرا انج کم ہوئے گا تے کرانگا نہیں تے نہیں کرانگا. انج ہوئے گا تے کرانگا نہیں تے نہیں کرانگا. بدشگونیاں نے یہ بھی شرک ہے. جڑا کم کرنے رب دے نام تے شروع کرو اگو رب تانوں برکت خدا عطا کر دے گے. تے جدو ٹر دے پیر تے اے ذہن لے کے بیٹھے ہو تو تے برکت کی پیدا ہو. اللہ اللہ. اور پھر اساں جناب بڑے طوطے تے بڑے کبوتر رکھے نے فال نکالن آ رہے نجومیاں دے نجومیاں دے کول جانے ہیں جناب انہاں دے کول جا کے دم کروانے ہیں فالاں کڈوانے ہیں استخارے کروانے ہیں. ایتھے میں ایک اور بڑی بات کرتا جاواں سمجھ آ جائے اور خاص کر کے اے دے اندر تے مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں. اللہ معاف فرمائے یہ گناہ اتنا عام ہو چکی ہے مرد عورتیں دونوں ہی شامل ہیں اس گناہ دے اندر. جی مولوی صاحب اے ساڈی فال تے کڈیا اے ساڈا ذرا دم تے کڈیا جی ساڈا استخارہ کڈیا جی. وہ اللہ معاف کرے مولوی صاحب کوئی جادوگر نے مولوی صاحب کوئی عالم الغیب نے مولوی صاحب دے کول کیڑی طاقت ہے کہ تہاڈی فال کر کے دسن کہ اللہ دی تقدیر دے اندر اے چیزاں لکھیاں نے. اللہ دی تقدیر نو کون جاندا ہے؟ جڑی تقدیر رب کائنات نے اپنے کول لکھ دتی ہے کون جاندا اس تقدیر کہ اے جناب اکثر مولوی صاحب بھی مسجدوں دے اندر بیٹھ کر کے استخارے کڈی ہوندے نے لوگاں دے 5000 روپیہ لینا استخارہ کڈن دا. ایمان دا بیڑا غرق کرتے رہے پہ ایسے ایسے مولوی ایمان دا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹیکسلا دے اندر تصویراں اتھے لگیاں نے ایک میوزیم دے اندر اتھے جناب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے آندا جی اے تسی دی ناف دے اندر چھوٹی انگلی رکھ کے جڑی دعا کرو گے نا وہ تہاڈی دعا قبول ہو جائے گی. بتاں دے اندر بت پے بت جڑی دعا کرو گے وہ تہاڈی دعا قبول ہو جائے گی 50 روپے فیس ہے. ایک 50 روپے واسطے لوگاں دے عقائد تباہ و برباد کیتے جا رہے ہیں. اور ایتھے مولوی صاحب مسجداں دے اندر بیٹھ کے لوگاں دے عقیدے خراب کر رہے ہیں. خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا کسے مولوی دے کول استخارے دی کسے مولوی دے کول فال نکالن دی کسے نجومی کول اے طاقت نہیں تواڈے ہو. اللہ رب العالمین دی تقدیر دے اندر جڑی لکھی ہوئی بات ہے تہاڈے دس دے کہ تہاڈے نال اے معاملہ پیش آ
کوئی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ اکثر اوقات یہ ویکھو پھر مزے کی گل ہے کہ جی اسی نجومی دے کول جانے ہاں تے جا کے اوتے ہاتھ وغیرہ چیک کروانے ہاں، ہاتھ دکھانے ہاں، اور نجومی صاحب نو پوچھنے ہاں ساڈی حفاظ دسو، ساڈے حالات دسو. وہ نجومی یا مولوی صاحب اتنے قابل ہوتے تھے کہ سڑک تے بیٹھتے تیرے دم کرنے واسطے تے سڑک تے بیٹھے ہوندے 50 روپے تیرے کول فیس لین واسطے. آپ بیچارہ کھجر ہو رہے ہیں، تیرے حالات دس رہے ہیں. جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من عطا عرافن فسألہ عن شیئن لم یقبل لہو صلاتن 40 لیلتن. اے بخاری مسلم دی روایت، مسلم شریف دی روایت ہے، توجہ فرمانا. مسلم شریف دی روایت ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ توجہ بڑی ضروری چیز ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ کسے کاہن دے کول کسے نجومی دے کول گیا ہے تے نجومی نو جا کے اپنا ہاتھ بہایا ہے، ہاتھ بہا کے تے پیچھے ہٹ گیا ہے، سوال کیتا کہ میرا ہاتھ دیکھ میری لکیراں میں، پیچھے ہٹ گیا نا. آپ تو فرماتے نے اینے عمل دے نال ہی اس بندے دی 40 دن دی نماز قبول نہیں ہوئے. صرف اینا کم کیتا ہے، تصدیق نہیں کیتی کہ سچا یا جھوٹا ہے، صرف ہاتھ بہایا جا کے، صرف ہاتھ دکھانا اتنا گناہ ہے. 40 دن دی نماز قبول نہیں ہوگی. صحیح مسلم دی روایت. تے جڑا بندہ جا کے تصدیق کرتا ہے تے آندا جی بڑا قابل بندہ ہے، ہاتھ ویندا ہے تے دستا ہے کہ جی انج تے انج حالات دس دے. تے جڑا جا کے تصدیق کر دیندا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا من اتا کاہنن او عرافن مصدقن بما یقولو، او دی تصدیق کردا ہے، کاہن دی نجومی دی تصدیق کر دیتی. میرے پیغمبر نے فرمایا فقد کفارا، انہیں کفر کیا، اور دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا ہے. جڑا بندہ ایک کم کرتا ہے، بیبیاں بندے جناب بڑے شوق نال جا کے ہاتھ بہاندے نے. اور کدھر چلے گئے ہو مسلمانوں؟ کیسے عقائد نے تواڈے، کیسے اسلام ہے تواڈا؟ اور استخارے کروا دینے، گھر بیٹھ کے فون کیتا بھی ساڈے حالات دسو، اے بھی گناہ ہے، شرک ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے قل لا یعلم الغیب الا اللہ، غیر جاننے والی ذات کی دی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اللہ. اور اگلا تیسرا جڑا کم ہے وہ کہڑا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام. اچھا نا، اکثر اوقات جڑے نجومی بیٹھے ہوندے نے جناب تارے ستارے دیکھ کے حالات دسن والے، اسی لاہور پڑھتے سا، میں اگے بھی شاید ایک دو دفعہ گل سنائی ہے، لاہور پڑھتے سا، اتنے سامنے ساڈا دوست سی بڑا شریر، بڑا شاطر، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سے وطن والا، آندا آؤ تو ہن اج فلاں ٹرا لیا بھی تے ذرا شغل کر کے آئیے. جی شغل کہڑا ہے؟ اساں کہ کوئی لکر نہ دوائی تو کام بھی انج دی کرنا ہے. تر پہ جناب داتا دربار دے کول پہنچے، اوتھے سڑکاں دے اوتے لگے نے جناب بورڈ لگے ہوندے نے نجومی حال احوال فال نکلوائے توتے انہاں رکھے ہوندے نے، او وچوں فال کڈدے نے جی او اودے تے لکھیا ہوندا ہے تہاڈا کل کی ہے، تہاڈے نال کی ہون والا ہے. اکثر جا کے ہاتھ بھی چیک کرواندے نے تے انہاں نوں دسدے نے جناب تہاڈی مستقبل ایب جڑی لکیر ایتھے جا رہی ہے تے اے لکیر ایتھے جا رہی ہے. انج دے حالات نے اتنے. اور بندے جڑا ساڈے نال دوست سی، سلمان نام سی اودا،
تے کہندا ہے شیخ سلمان دے نام تے اسی اونوں کہندے سا، کہندا ہے نجومی دے کول جا کے بابا جی میں ایک گل کراں گا ناراض نہ ہویا جی۔ انہاں کہ جی ناراض کیوں ہونا ہے تسی دسو۔ انہاں کہ جی فیس کتنی ہے؟ 10 روپے فیس ہے۔ اودو 10 روپے بڑے سن، 10 روپے فیس ہے تے انہیں آخیا میں 10 نہیں میں 15 روپے دیاں گا تسلی نال گل سن کے تے جواب مینوں دینا صحیح، جے صحیح جواب دیتا تے پھر انشاءاللہ تانوں 15 روپے دیاں گا۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے جی، غصہ تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں کراں گا جناب۔ انہیں آخیا مولوی بابا جی، انہیں نہ جناب جتی اتار لئی ہاتھے جو پھڑ لے۔ انہیں آخیا بابا جی مل کے دسو میں تانوں مارنی ہے کہ نہیں مارنی؟ وہ بیٹھ بیٹھ ویکھے کدی وہ جتی تے کدی اپنے سر وال۔ انہیں آخیا جی میں آخا مارنی ہے تے انہیں کو نہیں مارنی، تے جی میں آخا نہیں مارنی تے انہیں دھر چھڑنی ہے میرے کو دو ترے میرے سر وچ۔ ہن میں کی دساں اے حالات جان مار اے تے جونگی۔ انہیں آخیا 10 میرا ہاتھ ویکھ تے 10 میں ہن کی کرنا کی ہے؟ اللہ اے حالات نے نجومیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسری بات فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ولا حامتا، وہ لوگوں الو منحوس نہیں۔ اکثر لوگ الو نو بھی منحوس سمجھتے ہیں نا۔ اللہ اللہ اے تے اللہ کا پیدا کردہ پرندہ ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کائنات دے اندر کوئی ایسا اللہ دا پیدا کردہ مخلوق نہیں جڑی اللہ دی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ اے الو بھی اللہ دی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور الو نو نا میں خود کئی دفعہ اپنے گھر دے اندر کئی بار پڑے رکھے ہے، بڑے بڑے دن میں گھر رکھے ہے بھی شوق نال۔ اور میرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت ہی رحمتاں نے، میرے گھر دے اندر منحوست کوئی آئی۔ اے الو پرندہ منحوس نہیں۔ اے لوک کہانیاں داستانیاں کے اندر کیا جاندا سی جی اے فلاں پرندہ تے فلاں پرندہ، اور اے دے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اللہ اللہ اور توتی تے توتا کوئی بستی دے اندروں گزر رہا ہے، اجڑی ہوئی بستی سی، اوتھے توتی کہنے لگی توتے نو کہ پتہ نہیں کی وجہ کہ بستی کیوں اجڑ گئی ہے؟ توتا کہنے لگا کہ وجہ اے ہونی ہے کہ اتنے کوئی الو رہندا ہونا ہے تاں واسطے اے بستی اجڑ گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ تول کتے درخت تے الو بھی بیٹھا سی تے الو کہنے لگا، غصہ نہیں کیتا، الو کہنے لگا اج تسی میرے مہمان بنو، مہمان نوازی میں کرنی چاہنا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے جی، مہمان نوازی کی کھلایا پلایا، جدو جان لگے نا تے الو کہندا ہے اے توتی تے میری ہے، تو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ توتی تیری کیویں میں؟ تیری نسل ہو رہے میری نسل ہو رہے؟ انہیں آخیا نا نا توتی میری ہے، تو جا کلا۔ بات عدالتیں پہنچی، قاضی صاحب نے فیصلہ الو دے حق وچ کر دیتا۔ بات مختصر کریے، الو دے حق وچ فیصلہ ہو گیا تے الو ہن توتی نو قابو کر کے بیٹھا ہے تے توتا مایوس ہو کے روندیاں بیچارہ نکل رہا ہے تے ہن پچھوں الو نے آواز دیتی، انہیں آخیا گل تے سن بھراوا کدے چل رہا ہے، روندا کیوں ہے؟ انہیں آخیا میں رو کیوں نہ رواں، میری توتی تے قبضہ کر لیا گیا ہے تے فیصلہ بھی تیرے حق دے اندر ہو گیا ہے۔ انہیں آخیا جیڑی اگے تو گل کر رہا سے کہ اے بستیاں کیوں اجڑدیاں نے، بستیاں کیوں تباہ ہوندیاں نے، میں تینوں دسنا چاہنا کہ اے الو دی وجہ تو بستیاں تباہ نہیں ہوندیاں، نہ انصافیاں دی وجہ تو ہوندیاں، اے بستیاں دی اجڑن دی وجہ نہ انصافیاں نے۔ الو منحوس نہیں، ساڈیاں اپنے اعمال بدعمالیاں دی وجہ کر کے نحوست پیدا ہوندی، گناہاں دی وجہ کر کے ساڈے اوتے عذاب آندے نے۔ اللہ اللہ کلی شرک بدعت دی چھوڑ میاں، دل نال خدا دے جوڑ میاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آخری بات کریے، اپنی بات کو ختم کریے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولا سافارا، اور سفر مہینہ جڑا سفر دا مہینہ ہے اے دے اندر بھی نحوست نہیں۔ لوگ نا اے دے اندر
یہ جناب نہ شادیاں کرتے نے، نہ خوشیاں کرتے نے، نہ منگنی کرتے نے، نہ بیاہ کرتے نے، نہ جناب نکاح کرتے نے جی۔ یہ مہینہ چنگا مہینہ نہیں، یاد رکھ لو وہ ہندوؤں دی عادت ہے، ہندوؤں دی مشرکین دی عادت ہے یہ اللہ دے مہینے نو منحوس سمجھنا۔ اور میں دسنا چاہنا کہ اس مہینے دی منحوس سمجھن دی وجہ کی سی، تاریخ کی کہیں جدوں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 3 مہینے جڑے نے نا حج دے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تے محرم، یہ حج دے مہینے نے۔ یہ دے اندر صحابہ کرام شریعت کہندی سی کہ بیٹھ جاؤ، کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ جاندے، 3 مہینے سکون کردے اور حاجیاں نو پانی پلاندے، حاجیاں دا خیال رکھتے، کھانا کھلاندے۔ یہ سفر دے مہینے سن نا، لوگاں نو تنگ نہ کیتا جائے تے دے اندر بیٹھ جاندے۔ تے جویں ہی محرم ختم ہوندا تے صحابہ نو اگے ہی بڑا شوق ہوندا سی جنگ دا، تے صحابہ جناب تیر تلواراں لے کے تے چڑھ جاندے یہودیاں مشرکین تے انہاں دیاں بیویاں یتیم ہو، بچے یتیم ہو جاندے، بیویاں بیوہ ہو جاندیاں، بندے مر جاندے تے او آندے ساڈے واسطے تے مہینہ منحوس مہینہ ہے، اے دے اندر ساڈیاں اولاداں مر جان۔ اے انہاں دا عقیدہ سی، منحوس عقیدہ کہ اے دے اندر تے ساڈے اوتے مسلماناں دیاں جنگاں مسلط ہو جاندیاں نے، ساڈے بچے مر جاندے نے تے جدی وجہ تو وہ آندے سن کہ نہ بھائی نہ، یہ منحوس مہینہ ہے محرم سفر کا۔ اور وہی عقیدہ آج اگر مسلمان اپنے ذہن کے اندر رکھے تو پھر مسلمان تیرے اندر تے او دے اندر فرق کی۔ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ تعالی فرمانا چاہتے نے، دسنا چاہتے نے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ما لا ينفعک ولا یضرک۔ او دنیا جہان دے زندگی گزارنے والے، تو اللہ تو علاوہ کسی اور نو کیوں بلانا ہے، کیوں بلانا ہے؟ نہ بلایا کر اللہ تو علاوہ، نہ پکاریا کر، نہ تینوں کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ تینوں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو ایسا عقیدہ رکھیا کہ تینوں فلاں چیز نقصان دے گی، فلاں چیز فائدہ دے گی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالمہ دے اندر ہو جائے گا۔ کہ ظالم کنوں آندے نے؟ ان الشرک ظلم عظیم، سب تو بڑا ظالم او ہے جڑا شرک کرتا ہے۔ کہ شرک کرے گے اللہ کی فرماندے نے، ذرا عقیدہ درست کر لینا، اللہ فرماندے نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر پوری کائنات بھی مل کے تینوں کو نقصان دینا چاہے تو نقصان دے سکتی نہیں، جے رب نقصان نہ دینا چاہے کہ اگر تینوں پوری کائنات مل کے فائدہ دینا چاہے کہ رب فائدہ نہیں دینا چاہتا کہ تینوں کوئی بھی فائدہ دے سکتا نہیں، دے سکتا۔ اللہ اللہ اپنا عقیدہ درست کر لے، لوگوں سن لو، قرآن دا عقیدہ کیے، ساڈا عقیدہ کیے، لوگاں دا عقیدہ اے وے، ساڈا عقیدہ اے وے کہ مسواک توڑن جائیے تے بابا جی لت تروڑ چھڑدے نے، ساڈا عقیدہ اے وے، قرآن دا اے عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ اے وے کہ اسی چادر نو یا پتھر نو اوتھے ہاتھ لائیے تے بابا جی فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اوتھے اسی جناب اپنے جانوراں نو چران جائیے تے جناب ساڈے جانور مر جان گے، فلاں ہو جائے گا۔ اے ساڈا عقیدہ ہے، قرآن دا عقیدہ نہیں۔ اسی اپنے بچپن دے طالب علمی دور دے اندر نا انج دے بڑے کم کیتے، کدی جناب درباراں تو چادراں لا لونیاں لیا کے اگ لا دینی، کدی درباراں تو جناب کوئی چیز اگربتیاں دیوے اس طرح دے چیزاں لیا کے اسی توڑ پن چھڑدے سا۔ اج تک سانو تے کبھی کچھ نہیں ہویا، الحمدللہ تواڈے سامنے کرے یا لوگوں عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور اے عقیدہ رکھنا کہ اگر اسی لوگاں دے گھراں دے اندر جناب مجھاں دودھ دیندیاں نے نا تے پہلے دن دا دودھ جے بابے نو نہیں نہ چڑھاوا چڑھانا
تے مجھ نے تھانی سکا چھڑ دو سک جانا ہے. ایک قرآن دا عقیدہ نہیں کفریہ عقیدہ ہے. اگر شادی کر کے بیوی کر لے آ رہے ہیں تے بیوی نے اپنے گھروں نکل دیا اپنی ہتھیلی دے اندر کوئی گندم یا چاول لے کے ایسے پیچھے سکتے نے تاکہ گھراں دے اندر اے برکت لے کے نہ ٹر جاوے, برکت تے پیچھے نہیں رہے. ایک کفریہ عقیدہ ہے. ایک گھر دے دروازے دے اندر اے جناب میاں بیوی نے داخل ہونا ہے تے جناب انہاں سروں دا تیل اوتھے سٹنا ہے. ایک کفریہ عقیدہ ہے. آؤ اگے چلتے جائیے اور آخری باتیں کر کے بات کو ختم کریے. مہینے سفر دے مہینے دے اندر شادی نہ کرنا کفریہ عقیدہ ہے. اور جنازے تو بندے واپس لوٹتے نے نا گھر دے اندر داخل ہون تو پہلا جناب چھٹے مارے جاندے نے, پانی دے چھٹے مارے جاندے نے. ایک کفریہ عقیدہ ہے. بچہ پیدا ہویا ہے کہ بچہ پیدا ہون نال نا اے جناب دروازے دے اوتے پتے لٹکا دیندے نے, پتے بن چھڑدے نے کہ جی سوئے دے سودک کے اے تے گھر دے اندر نہیں جانا. اے بچہ پیدا ہویا ہے ماں دی گود دے اندر, ماں دے سرہانے دے اندر اے جناب تالا رکھ دیو, چھری رکھ دیو, کوئی لوہے دی چیز رکھ دیو. ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے, شرکیہ عقیدہ ہے. گھر دے اندر فلاں گھر دے اندر داخل نہیں ہونا. اے جناب اس گھر دے اندر سو تک اللہ اللہ. اے جناب جو میں رات نو اے گھر دے اندر مہمان آتے نے, روحاں آندیاں نے, اے اس واسطے صدقہ کردا ہے, دال روٹی ونڈدا ہے. کفریہ عقیدہ ہے. آؤ سمجھا جائے, بات نو سمجھا جائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنن او عرافا, توجہ فرمانا, من اتا کاہنن او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل محمد. اور لوگوں جس نے ایسا عقیدہ رکھیا اور عقیدے دے اوپر تصدیق کی تھی اور میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں, اگر وہ بندہ مر گیا کہ امت محمدیہ کے اندر نہیں مرے گا, کفریہ مرے گا. وہ بندہ کفر دے اندر جا کے مرے گا. لوگوں اپنے عقیدے درست کر لو. عقیدہ درست کرنا بڑا ضروری ہے, خاص کر کے یہ خواتین. مرد حضرات کے اندر بھی غلطیاں نے, خواتین کے عقائد بڑے کمزور ہوندے نے. اور میں دسنا چاہنا کہ جیڑا اسی سفر دے مہینے دے اندر شادی نہیں نہ کردے, اے سمجھ کے کہ جی منحوس مہینہ جی لوگ شادی نہیں کرتے, ایسا بھی نہیں کرنی. میں تمہیں دساں کائنات دی بہترین شادی, کائنات دی بہترین شادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت خدیجہ دے نال شادی سفر دے مہینے دے اندر. آؤ کائنات دی بہترین شادی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا انہاں دی شادی سفر دے مہینے دے اندر ہوئی. کون کہندا ہے کہ سفر دے مہینے دے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے؟ منو سے بچہ نہیں پیدا ہوندا, بچہ پیدا نہیں ہوتا, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, طلاق ہو جاندی ہے. کل شرک و بدعت دی چھوڑ میاں دل نال خدا دے جوڑ میاں منہ مشرکاں واللہ موڑ میاں پڑھو لا الہ الا اللہ. ایسا بات سنیے, سمجھ آئیے اور دعا کرو کہ اللہ ادھر کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ ساڈے اندر عقائد تے نہیں ہونے چاہیے نا. خواتین بھی اج ارادہ پختہ ارادہ کر لین کہ انشاءاللہ اے عقائد ساڈے اندر اگر ہے بھی نے تو اج تو بعد اے عقائد ساڈے دروازے تو باہر رہن گے, ساڈے نال اے دین دے نال اے دا کوئی تعلق نہیں. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.